26واں خواب نامہ دیرینہ خواب 13 مئی 2018۔ درویش کا تھکی ہوئی رابعہ کو آداب۔ درویش کو بدھا کا قول یاد آ رہا ہے کہ مسافت کو میلوں سے نہیں، مسافر کی تھکاوٹ سے ناپا جاتا ہے۔ درویش کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہے کہ رابعہ آدھی رات کو درویش کا خط پڑھتی ہے اور پھر لاشعور کی رو میں بہہ کر خط کا جواب لکھتی ہے۔ یہ درویش کی خوش بختی ہے کہ وہ ایسے سچے کھرے خط وصول کرتا ہے جن میں نہ تضا ہوتی ہے، نہ بناوٹ، نہ ریاکاری، نہ تکلف۔ رابعہ کے الفاظ ذہن، دل اور روح کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں اور کاغذ پہ بکھر جاتے ہیں۔ درویش کو خدشہ تھا چونکہ ماہ رمضان ہے اور رابعہ کے شانوں پر خاندان اور مہمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ شاید وہ رمضان میں خطوط نہ لکھ سکے، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ رابعہ متواتر خط لکھے ہیں۔ آج مئی کا آخری دن ہے۔ درویش کو اس بات کی بھی خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ درویش اور رابعہ نے مل کر ایک مہینے میں 100 سے زیادہ صفحے اور 20,000 سے زیادہ الفاظ لکھے ہیں۔ ایک ماہ تک متواتر ایسے ادبی نامے لکھتے رہنا ادبی کرامت سے کم نہیں۔ یہ ایک دریا ہے جو بہتا چلا آ رہا ہے۔ درویش تخلیق کے عمل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس میں عمل میں دکھ بھی ہے اور سکھ بھی۔ درویش کو ایک دفعہ پہلے بھی اس کیف و کیفیت کا متواتر ایک مہینے تک کا تجربہ اس وقت ہوا تھا جب اس نے اپنی مختصر آٹو بایوگرافی دی سیکر لکھی تھی۔ اس ایک ماہ میں درویش 20,000 الفاظ لکھے تھے اور کتاب مکمل کر لی تھی، لیکن وہ کتاب انگریزی میں تھی اور اس نے اکیلے لکھی تھی۔ اس دفعہ تخلیق درویش اور رابعہ نے مل کر کی ہے۔ درویش کو ایسے خطوط لکھنے کی دیرینہ خواہش تھی۔ یہ ایک دیرینہ خواب تھا۔ درویش رابعہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ اس نے درویش کے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا ہے۔ تخلیق کا یہ دکھ اور سکھ سانجھا ہے جہاں درویش اس عمل سے مسرت حاصل کر رہا ہے اور اسے کریٹیو یوفوریا کا تجربہ ہو رہا ہے۔ وہاں یہ بھی جانتا ہے کہ تخلیق کے عمل میں درد زہ بھی ہوتا ہے۔ بقول عارف متن، معراج پر ہے کرب گوار دماغ کا، تخلیق ہو رہا ہے سخنور کے ہاں سخن۔ درویش کو خوشی ہے کہ رابعہ ایک جینون ادیب ہے اور جینون ادیب کی طرح لکھنے کے عمل سے زندگی حاصل کرتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ بچے جنتے ہیں، ادیب اور شاعر کتابیں پیدا کرتے ہیں۔ درویش کو اندازہ ہے کہ رابعہ یونیورسٹی میں ادب کی طالبہ رہی ہے، جبکہ درویش نفسیات کا طالب علم ہے۔ درویش نے نہ صرف بہت سے شاعروں اور ادیبوں کے انٹرویو لیے ہیں، بہت سے فلاسفروں اور دانشوروں کی سوانح عمریاں بھی پڑھ رکھی ہیں، بلکہ بہت سے فنکاروں کا اپنے کلینک میں نفسیاتی علاج بھی کیا ہے۔ اپنے اس تجربے، مشاہدے اور مطالعے کی بنیاد پر اس نے انسانی شخصیت کے بارے میں ایک تھیوری بنائی ہے جو اپنے کلینک میں استعمال کرتا ہے۔ درویش اپنی تھیوری کے بارے میں چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہے رابعہ سے، تاکہ رابعہ کو درویش کے موقف کا اندازہ ہو سکے۔ چونکہ درویش نے اپنی کتابوں میں وہ تھیوری انگریزی میں لکھی ہے، اتنی وہ انگریزی کے الفاظ کے بارے میں معذرت خواہ ہے۔ درویش کا خیال ہے ہر بچہ اپنی فطرت، اپنی شخصیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ درویش اس شخصیت کو نیچرل سیلف کا نام دیتا ہے۔ زندگی کے پہلے چند سالوں میں وہ فطری شخصیت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ خاندان، مذہب اور ثقافت کے زیر اثر کنڈیشن سیلف روایتی شخصیت بن جاتا ہے۔ یہ حصہ انسان کو بتاتا ہے واٹ ہی شی شوڈ ڈو۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان یہ تخلیقی شخصیت کا مظہر ہوتا ہے، کریٹیو سیلف بن جاتا ہے۔ یہ حصہ انسان کو بتاتا ہے واٹس ہی شی لوز ٹو ڈو۔ روایتی لوگوں میں جو اکثریت میں ہوتے ہیں، کنڈیشن سیلف ان کے کریٹیو سیلف سے بڑا ہوتا ہے، جبکہ شاعروں، ادیبوں، فنکاروں اور دانشوروں جو اقلیت میں ہوتے ہیں، کریٹیو سیلف ان کا ٹریڈیشنل سیلف سے بڑا ہوتا ہے۔ درویش کا خیال ہے کہ اس تقسیم میں موروثی اثرات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کئی شاعر، ادیب اور فنکاروں کے خاندان میں بھی فنکار پائے جاتے ہیں۔ جب شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک فنکار چھپا ہے تو وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کی پرورش کرتے ہیں۔ درویش اس حوالے سے خوش قسمت رہا ہے کہ اس نے اپنے اندر کے ایک ادیب کا خیال رکھا اور اس کی تربیت بھی کی ہے۔ شاید اس لیے وہ کئی کتابیں تخلیق کر سکا۔ جب درویش مشرق میں رہتا تھا، 20% لو ٹو ڈو، 80%
should do پر عمل کرتا تھا، لیکن مغرب میں آ کر اس نے نئی زندگی تخلیق کر لی ہے اور تخلیق آزادی کی حاصل کی، اس لیے اب وہ 80% left to do 20% should do پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے زندگی سے بہت خوش ہے، چونکہ وہ آزادی سے لکھ سکتا ہے جو وہ لکھنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ایک خوش قسمت اور کامیاب ادیب سمجھتا ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہے وہ ایک تھراپسٹ ہونے کے ناطے ہر روز 12 انسانوں کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے دکھوں کو کیسے سکھوں میں بدل سکتے ہیں، اس طرح انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ شاید اسی لیے اس نے اپنی تخلیق کے بارے میں لکھا تھا، My creations are my love letters to humanity۔ درویش کو امید ہے رابعہ کی تھکاوٹ قدرے کم ہو گئی ہوگی، اب وہ درویش کو احمد ندیم قاسمی امجد اسلام کے واقعات سنائے گی، کیونکہ درویش بھی ان شخصیتوں سے مل چکا ہے۔ اس کے پاس ایک دو واقعات ایسے ہیں جو وہ رابعہ سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔